ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان. الف لام میم میں خوش آمدید. یہ عرفان رمضان ہے جس میں علماء کے ساتھ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. طلاق ہمارا موضوع ہے. سوالات اور جوابات دونوں آپ ملاحظہ فرمائے گا. علامہ کمیل مہدوی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، طلاق کا ایک تو بڑھتا ہوا رجحان، ایک طرف دیکھیں تو اس میں یہ مسئلہ بہت آسان نظر آتا ہے کہ جب اگر گواہ موجود ہوں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، وہی سیگے پڑے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. مرد کو یہ حق کیوں دیا ہے اور اس کے علاوہ عورت کو بھی کوئی حق حاصل ہے اس تصادم کی صورت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات کہ مرد کو یہ حق کیوں دیا ہے، دیکھیں پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے. وتھ پاور کم رسپانسبلٹی. تو سب سے پہلی بات تو ایک ذمہ داری دی ہے اسے، اس لیے کہ ایک خاتون کو جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہے، اس کے جو جذبات رکھے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے کسی بھی جذباتی فیصلے کو کرتے ہوئے. البتہ کہ خیر مفتی صاحب نے جو واقعہ سنایا وہ تو جب وہ اسکول بھیجنے کے لیے وہ خاتون اٹھیں اور مرد نے یہ کام کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کی لیاقت اور ظرفیت ہی نہیں رکھتا تھا. تو بہرحال کیا کیا جائے، اسی خاطر ہے کہ جو طلاق کے جو پروسیس کو کم از کم فقہ جعفریہ میں تھوڑا سا مشکل بنایا گیا، اتنا آسان نہیں بنایا گیا کہ فوراً اٹھ کے کوئی یہ کام کر دے. تو بہرحال خاتون کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ اس کی رسپانسبلٹی گھر کے اندر رکھی ہے، بچوں کی تربیت رکھی ہے، اس میں عاطفہ ہونا چاہیے، اس میں نرم خوئی ہونی چاہیے، اس کے لیے چونکہ جذباتی ہوتی ہے خاتون، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فیصلہ کسی ایسے موقع پر آ کر فوراً کر دیں وہ کہ جس میں تھوڑا سا اگر تحمل کا مظاہرہ ہو جاتا تو زندگی آگے بڑھ سکتی تھی جی. لیکن اسے محروم مکمل طور پر نہیں رکھا. اگر نکاح کے موقع پر وہ اس حق کو اپنے لیے مانگ لے بطور وکیل شوہر کے، کیونکہ اصل اختیار تو شوہری کا ہوگا، لیکن یہ کہ بطور وکیل وہ اس طرح سے اپنے آپ کو مانگ لے اس حق کو کہ میں بھی اس وکالت میں طلاق دے سکتی ہوں، اور یہ وکالت وہ ہوگی کہ جس کو فسخ کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں وہ حق خاتون کے پاس آ جائے گا اگر اس نکاح کے موقع پر شوہر اس سے ایگری کر جائے. اس میں شرائط بھی رکھی جا سکتی ہیں. ہم معمولاً اگر اس حق کو ہم سے کوئی کہتا ہے کہ ہم اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ فوراً اس طرح سے نہ رکھیے، چونکہ پھر وہی بات میں جا کے تھوڑا سا معاملہ ہوا، ٹالرنس ہے نہیں، اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت ہی زیادہ معاملہ اور زیادہ بدتر بن گیا ہے چونکہ دونوں ظاہر جاب بھی کرتے ہیں، دونوں اپنا اپنا کماتے بھی ہیں، دونوں فائنینشلی اسٹیبل بھی ہوتے ہیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، سینٹرل لنک وغیرہ کے سسٹم بھی ہوتے ہیں کہ یعنی اگر وہ الگ ہو جائیں تو گورنمنٹ کا سپورٹ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ سپورٹ بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی تو ایسی صورت میں تو وہ فوراً ہی اس حق کو ایگزیکیوٹ کر دیتی ہیں. تو ہم اس میں مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ اس خاتون کو اگر وہ حق دیا بھی جا رہا ہے تو وہ بھی باپ کی اجازت سے اس کو مشروط کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ اور درپیش ہے، میں آپ کی اجازت سے قطع کلامی کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل ہم خلا کے مسئلے کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہر حق عورت کو حاصل ہے، جب کورٹ کے پاس جاتے ہیں، عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نکاح کو فسخ کر دے عدالت، خلا کی اجازت جو عدالت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے دے دے. ایسی صورت میں اگر نہ دے، شرعی طور سے اہل تشیع کے درمیان ہو جاتی ہے خلا، یا پھر یہ کہ عورت گھومتی رہے 2 سال 3 سال مرد رلاتا رہے اور اس کو خلا ہی نہ ملے کیونکہ مرد کے پاس ہی آئے؟ فقہ جعفریہ کے مطابق دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ طلاق میں بھی ایک خاص صیغہ ہے، اس خاص صیغے کو پڑھنا ہے، اور خلا کا بھی ایک خاص صیغہ ہے. اس میں گواہ بھی ہونے چاہیے، 2 عادل گواہ ہونے چاہیے. اور 2 عادل گواہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہ ایسے ہوں کہ جو باشرع ہوں، متدین ہوں، ظاہری کم از کم دین کے پابند ہوں، نماز کے باقی اور آداب کے. ان کے سامنے یہ طلاق جاری کی جائے گی یا خلا بھی جاری کی جائے گی. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ کورٹ سے جو خلا ہو وہ سول میٹرز کے لیے تو کام آ سکتی ہے، لیکن جب تک کہ وہ صیغے جاری نہ کیے جائیں تو اس وقت تک فقہ جعفریہ کے مطابق طلاق یا خلا متحقق نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یا تو وہ طلاق ہو صحیح شرعی طور پر، اور اگر وہ طلاق نہیں دے رہا مرد، جبکہ لڑکی کو نان نفقہ بھی نہیں دے رہا مثال کے طور پر، یا اس خاتون پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ وہ جائیں کسی مجتہد جامع شرائط کے پاس، جسے ہم حاکم شرع کہتے ہیں. کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ کورٹ کا فیصلہ تو سول میٹرز کے لیے آ چکا، اس کا تعلق فی الحال ابھی شریعت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جائیں حاکم شرع کے کسی وکیل کے پاس یعنی مجتہد جامع شرائط کے پاس، جو فتویٰ دینے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتے ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ ہے مجتہد کا مطلب، جو خود بھی عادل ہوں، جامع شرائط ہوں. ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر اس بات کو بیان کریں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات اور یہ مسائل ہیں، اور وہ طلاق دینے کے لیے، میرے ہسبینڈ طلاق دینے کے راضی نہیں ہیں.
اس میں وہ بھی پابند ہیں کہ پہلے ہسبینڈ سے رابطہ کریں اچھا اور ان سے پورا کیس سنیں اور ان کو ایک موقع دیں. موقع دینے پر بھی ان پر یعنی ان پر فرض ہے یہ فوراً وہ خود بھی طلاق جاری نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ گئیں اور اس کے بعد انہیں کنونس بھی ہو گئے وہ تو فوراً طلاق پڑھ دی انہوں نے, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, خلا پڑھ دی انہوں نے, بلکہ انہیں بلانا پڑے گا یا رابطہ کرنا پڑے گا. اگر وہ ان کے لیے ثابت ہو جائے شرعی طور پر کہ وہ رابطے میں نہیں آنا چاہتے ہسبینڈ, یا یہ کہ رابطے میں آپ بھی گئے ہیں لیکن ان شرعی امور کو ادا نہیں کر رہے, 3 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے, صحیح ہے, تب جا کر وہ رائٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. یہ تھیوریٹیکلی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی البتہ اس پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اہل حل و عقد ہیں انہیں بھی یہاں اس معاملے میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہ اتنا اسموتھ نہیں ہے سسٹم, اچھا, اتنا ایزی نہیں ہے. یعنی اگر خاتون کے بعد واقع جینون کوئی مسئلہ ہے تو فی الحال اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کے پاس جائے. صحیح. اچھا کسی ایسے رابط کے پاس جائے کہ جو صحیح رابطہ کروا سکے. اس میں درمیان میں ایکسپلائٹ کرنے والی بھی آ جاتے ہیں, غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں, طلاق پڑھ دیتے ہیں, اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں جبکہ ان کے پاس حق شرعی ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. اور وہ خاتون بھی اتنی مجبور ہو چکی ہوتی ہیں کہ بالآخر وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے اسی سرٹیفکیٹ سے اپنا کام آگے بڑھا لیتی ہیں اور بعد میں نسلوں کے معاملات پھر مشتبہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں تھوڑا سا غور کرنے کی ان احباب کو کہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں اور جن کے پاس قوت ہے کہ وہ کچھ چیز انفورس کر سکیں اور کمیونٹی تک پہنچا سکیں, انہیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کو آسان بنائیں. تھیوریٹیکلی شریعت نے معاملہ آسان رکھا ہے, لیکن پریکٹیکلی مثال کے طور پر کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ہم ذاتی طور پر پاکستان میں فقط 1 یا 2 افراد ایسے ہیں جنہیں جانتے ہیں کہ جو ان مشتہر جامع شرائط سے آپ کا رابطہ کروا سکیں اور اس کے بعد اس حق کو ایگزیکیوٹ کروا سکیں. لیکن 1 یا 2 افراد ناکافی ہیں تقریباً. ٹھیک ہے, یعنی کم از کم اس میں 20-25 ایسے ہونے چاہیے جو قابل اعتماد ہوں اور جن پر آپ ٹرسٹ کر سکیں, جن کے صیغے کو آپ ٹرسٹ کر سکیں کہ جب ان کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا, اور اس کو اسموتھ بنایا جائے, اس کا ایک پروسیس ہو, ایک سسٹم ہو. اس کی تھوڑی کمی ہے اور انشاءاللہ یہاں بھی بات ہو رہی ہے اور بھی فورم سے بات ہوتی رہی ہے, انشاءاللہ العزیز اس پہ کوئی توجہ دی جائے گی. اس لیے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, معذرت تھوڑی سی بات یہ ہو رہی ہے لمبی, لیکن میں اس پہ آخری جملہ کہہ دوں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کا اختتام ہوتا ہے اس خاتون کے بے دین ہونے پر. بے دین ہونے پر کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر وہ خود سے نہیں ہونا چاہتی بے دین, وہ ایتھسٹ نہیں بننا چاہتی, ملحد نہیں بننا چاہتی, لیکن وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ 3-4 سال سے 5 سال سے میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, صحیح, میں ہر جگہ چلی گئی, ہر فورم پہ رابطہ کر لیا, لیکن پریکٹیکلی اس کے بعد کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل پا رہا, اور وہ مرد جو ہے وہ ہٹ درمی دکھاتے ہوئے اپنی انا پہ باقی ہے کہ نہیں میں تو طلاق نہیں دوں گا. تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ میں تو اسے طلاق کا ایشو ہو جاتی ہے سول ڈائیورس, تو وہ کہتی ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے, پھر ہم کیوں سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, اسلام میں پھر کہاں حل رہا. یعنی حل ہے لیکن اس کے مطابق ہوتا ہے کہ چونکہ آپ تو مجھے کوئی پریکٹیکل سولوشن ہی نہیں فراہم کر رہے. صحیح. تو ایسی صورت میں بدزن ہو جاتے ہیں لوگ, بے دین ہو جاتے ہیں دین سے. پھر وہ کتنی خواتین کے معاملات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حجاب کو چھوڑ دیتی ہیں کہ یعنی غصے میں آ کر اپنے اندر کہ اب مجھے کچھ بھی شریعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی, پھر مجھے میرے رائٹس نہیں مل رہے. اس میں قصور پھر ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی اور انہوں نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, ان کی جواب دہی ہے. پھر وجہ فرمایا آپ نے. مفتی صاحب یہی سوال میں آپ سے اس طرح سے پوچھنا چاہوں گا کہ ویسٹرن ورلڈ میں جو خواتین ہیں ہماری, وہ اگر اس طرح کا فیصلہ لے لیتی ہیں, خلا ہو جاتی ہے کورٹ سے, اس کے بعد شرعی طور سے کوئی تقاضا تو نہیں جو ان کو پورا کرنا ہے, یا ان کو بھی کسی مفتی مجتہد کے پاس جانا پڑے گا اس کے بعد طلاق ہو, اس کے علاوہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ اہل سنت کے حوالے سے تو معاملہ اتنا گھمگیر نہیں ہے جیسا کہ اہل تشیع کے یہاں خواتین کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں صرف ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کورٹ نے جو خلا ڈگری کی ہے, کیا وہ ہمارے کورٹ کے اندر جو سسٹم ہے ایک مینیپولیٹ کر کے جو کرتے ہیں, اگر وہ شائبہ ہو تو پھر دارالفتہ اسے روک دیتا ہے, تسلیم نہیں کرتا. ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اختیار کورٹ کا ہی ہے, قاضی کو ہی عدالت نے دیا ہے اور قاضی ہی اسے کرے, ہم یہ چاہتے ہیں قاضی ہی اپنا حق استعمال. اب جیسے باہر جہاں قاضی شرعی نہ ہو تو وہاں پھر ان کے نائبین جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں, دارالفتہ ہوتے ہیں, اور الحمدللہ ہر ملک میں موجود ہیں. تو علماء سے وہ رابطہ کریں اور خوراکی ڈگری وہاں سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, واضح. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں. یہی مسئلہ ہے, خلا کا ہی معاملہ ہے. عورت کو اگر کورٹ سے, ویسٹرن کورٹ سے یا کسی ایسی اتھورائز مقام سے مل گئی ہے خلا, تو اس کے بعد اس کو کسی سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے حدیث اور شریعت کے معاملات کو پورا کرتے ہوئے؟ دیکھیے اصولی طور پر اسلام کا جو مزاج ہے اس میں نرمی ہے, آسانی ہے. الدین و یسرن. تو جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کے بڑے مفاسدات سامنے آ رہے ہیں اور اس کو مزید آسان کی جانے کی ضرورت ہے. جب آپ نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے دیتا ہے اور اس کی طلاق مؤثر ہوتی ہے,
اور ابھی آپ بریک میں کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب نے یعنی اپنے بیٹے کے موبائل اٹھا کے طلاق دے دی جی اور مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہاں جی یہ طلاق ہو گئی. اور میرے سامنے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر بیٹے کے پیروں میں رکھی, پہلے تشدد کیا, پھر اسے ایموشنلی بلیک میل کیا کہ طلاق دو, اور زبردستی طلاق دی اس نے. حالانکہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ لا طلاق فی اغلاق, زور جبر اکراہ زبردستی سے طلاق ہوتی نہیں ہے, لیکن وہاں طلاق ہو گئی. تو یہ بڑے خطرناک مسائل ہیں. تو یقینی طور پر جو جج ہیں, عدالت ہے یہاں, تو یقینی طور پر مسلمان ججز ہیں, اور اگر وہ اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں, 3 نوٹسز جاری کرتے ہیں, اور شوہر بھاگ رہا ہے تو عورت کو لٹکایا نہیں جا سکتا, بلکہ اس کی خلا کی تنسیخ نکاح کی جاری ہوگی. لیکن جیسا کہ کہا, باہر کے ممالک میں اپنی یعنی تسکین قلبی کے لیے اگر اپنے علماء کرام سے بھی اس کے اوپر ایک توثیق لے لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, زبردستی طلاق کی قلبی والا معاملہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, زبردستی طلاق کی جو آپ نے بات کی, صرف ایک رائے لے رہا ہوں, زبردستی طلاق ہو جاتی ہے پریشر میں؟ ہمارے یہاں ہو جاتی ہو جاتی ہے پریشر میں. اصل میں پریشر بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جس طرح یہ پریشر بتا رہے ہیں, یہ تو مرد کو فیل کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے, جھل دب, کیونکہ ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بچے اور بیوی. مطلب مفتی صاحب کا اشارہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت پریشر ڈالے تو آپ اپنی بیگم کو طلاق دے دیں. بیچارہ سپاہی ہو, غلام ہو, وہ طلاق دے تو وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی. آپ نے حدیث ہمارے یہاں نہیں ہوتی. آپ نے حدیث پڑھی, تو وہ حدیث ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی اس میں, تو وہ عورت کی زندگی کا معاملہ آ گیا, لیکن ہمارے یہاں ہو جاتی ہے. چلیں, پریشر میں ایک موقف تو آ گیا. اب ایک اور سوال بھی ہے, یہ بھی بہت نازک اور حساس سوال اور آزادانہ سوال. حلالے کا پروسیس آسان ہے, مشکل ہے کہ نہیں ہے, ویلڈ چیز ہے آج کے دور میں, جو رائج ہے وہی ہے؟ بالکل حلالہ شریعت نے حلال سے حلالہ نکلا ہے. جی, یعنی قرآن نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ طلاق مؤثر ہو جاتی ہے تو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی. اب اگر وہ کہیں شادی کرتی ہے اور باقاعدہ شادی کرتی ہے, یعنی کوئی وہ پری پلان, کوئی منصوبہ یا سازش نہیں ہوتی, کسی کو بیوقوف نہیں بنایا جا رہا ہوتا, باقاعدہ شادی ہوئی ہے, استخارہ کیا گیا, نکاح ہوا, مہر طے ہوا, اور وہ وہاں رہ رہی ہے, لیکن اتفاقاً بالفرض وہاں طلاق ہو جاتی ہے اس کی, یا وہ شوہر مر جاتا ہے, تو اب وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے نکاح کے ذریعے. لیکن ہمارے ہاں جو مروجہ حلالہ ہے, جس کی علماء کرام اجازت نہیں دیتے, کوئی مسلک بھی اس کی اجازت نہیں دیتا, پروموٹ نہیں کرتا, لیکن یہ نہ جانے کس طرح ایک چیز جو ہے وہ مس یوز ہوئی, اور یہ کہا جانے لگا کہ بھئی آپ کچھ دن کے لیے جو ہے وہ کسی کے ساتھ کر لیجئے. اور پھر وہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, قاری صاحب باہر آئے, کہا بھئی آپ نے کہا تھا میں 2 دن بعد طلاق دے دوں گا میری بیوی کو. میں کہا تیری بیوی کو میں طلاق کیوں دوں گا؟ میں کہا نہیں, وہ جو آپ کی بیوی ہے. میں کہا تو میں اپنی بیوی کو تیرے کہنے سے طلاق کیوں دوں گا؟ میں کہا بھئی طے ہوا تھا نا ہمارے درمیان. اس نے کہا کہ تم پوچھ لو بھائی اپنی سابقہ بیوی سے. ٹھیک ہے. اس نے کہا خدا کا خوف کرو, اب میں اسی کی بیوی ہوں, اسی کے ساتھ رہوں گی. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ طلاق دی کس نے ہے, غلطی ہوئی کس سے تھی؟ مرد سے. تو حلالہ بھی مرد کا ہی ہونا چاہیے. بھائی کیا بات ہے. عورت کا حلالہ کس میں علامہ صاحب کی بھی رائے لے لوں حلالے کے اوپر, یہی جو قصور ہے وہ مرد کا ہے, تو سزا پھر عورت کو کیوں ملے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں ایک محفل میں 3 طلاقیں ہیں ہی نہیں. صحیح, ایک طلاق و مرتان. ٹھیک ہے, قرآن کا واضح حکم ہے. مسلک اہل حدیث بھی یہی ہے. صحیح, کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. ایک تو بات یہ کہ پہلے 2 مرتبہ ہے, پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ یا تو اس کو خیر اور نیکی کے ساتھ اپنے پاس رکھو, اور یا پھر رخصت کر دو, وہ بھی احسان. تشریح باحسان, بہت خوبصورت لفظ ہے یہ, یعنی جدائی میں بھی احسان ہے. وبالوالدین احسانہ کا جو لفظ ہے وہاں پر, وہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. الجزاء الاحسان الا کہ جب رخصت بھی کر رہے ہو تو احسان کے ساتھ کرو. یعنی طلاق جو کہ منفور ترین حلال ہے, اس کو بھی اس طرح سے بنایا گیا, اس کے آداب اس طرح سے بتلائے گئے کہ ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ, ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, ایک دوسرے کی زندگی کو جہنم نہ بناؤ, احسان کے ساتھ جدا ہو جاؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ایک محفل میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں, اور اس کے کافی ساری دلائل ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے ہی پہلی مرتبہ مرد نے طلاق دی تو طلاق کے بعد تو ختم ہو گیا رشتہ ختم ہو گیا, ایک طلاق پر ہی. ٹھیک ہے. اب وہ جو 2 اور تیسری دفعہ جو طلاق کہہ بھی رہا ہے, وہ طلاق اس وقت نافذ ہی نہیں ہے. پہلی ہی طلاق میں معاملہ اس وقت کے لیے ختم ہو گیا, طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس گنجائش ہے رجوع کرنے کی. صحیح ہے. عدت کے دوران بغیر نکاح کے. ٹھیک ہے. اگر وہ رجوع کرنا چاہے, اور رجوع کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں, زبانی بھی ہو سکتا ہے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. یہ ہو گئی ایک طلاق. صحیح. اچھا, طلاق کے بعد فرض کہ اس نے رجوع نہیں کیا,
تو عدت بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب عدت کے بعد تو بالکل ہی جدائی ہو گئی. صحیح. اب یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ابھی چونکہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے, صحیح ہے, لہٰذا ابھی فی الحال حلالے کا وہ مسئلہ ہی متحقق نہیں ہوگا. ایک طلاق ہے, کیوں ایک طلاق ہے, ٹھیک ہے. چونکہ ابھی طلاق ہی دوسری متحقق نہیں اور تیسری تو ہوئی نہیں, تو نکاح اگر کر لیں گے تو یہ دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے. اچھا, اور وہ ایک طلاق بھی ہٹ جائے گی. وہ ایک طلاق تھی, وہ ایک طلاق باقی تھی. اچھا. ہاں, لیکن اب یہ کہ یہ دوبارہ میاں بیوی بن چکے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس نے دوبارہ طلاق دے دی فرض کیجیے, صحیح, تو پھر یہ دوسری دفعہ طلاق ہو گئی. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد عدت میں رجوع کر لیا. اچھا, وہ جو آپ کا ٹیکنیکل سوال تھا وہ بڑا اچھا تھا. وہ جو ہے وہ عدت میں جب اس نے رجوع کیا نا, اچھا, تو پھر وہ ہو گیا کہ وہ پہلی طلاق سے اس نے رجوع کر لیا, اس کے بعد دوبارہ اگر طلاق دی تو پھر کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان. خواتین و حضرات, عرفان رمضان میں خوش آمدید. میں انتہائی ندامت کے ساتھ, آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اور افسردگی کے ساتھ یہ غم کی خبر آپ کو سنا رہا ہوں کہ بلقیس عیدی اب اس دنیا میں نہیں موجود, دار فانی کوچ کر چکی ہیں. آپ جناب عبدالستار عیدی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ تھیں. آپ نے بڑے خیر کے کام کیے اور فلاح اور بہبود کا ایک خاصہ آپ کے ساتھ جڑا جاتا ہے. آپ کئی روز سے علیل تھیں, اسپتال میں زیر علاج تھیں. تہمینہ درانی صاحبہ نے بھی ان کو وزٹ کیا, ٹویٹر پہ بڑی خبر رہی, اور آج ہمیں یہ خبر ملی ہے. ہم افسردگی کے ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں, اور خاص طور سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے کام اللہ رب العزت کے سامنے بڑے مقبول اور معروف ہوں گے. آپ ضرور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا. پروردگار آسانی فرمائے, درجات بلند فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام ہم سنیں محمد علی چشتی صاحب آپ کی آواز میں. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے, جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے. مکے کی فضاؤں میں, طیبہ کی ہواؤں میں, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. چھڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں, اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چونکہ
موضوع تو خاص تھا اور اس پہ گفتگو بھی ہو رہی تھی. میں چند کلمات لینا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے. یہ ایک رحلت ایک وصال ہوا اور ایک قابل نظر قابل قدر خاتون تھیں بلقیس عیدی صاحبہ جو ہم میں نہیں موجود. ہمارے معاشرے کے قیمتی لوگوں میں یہ لوگ ہیں. ایسے معاشرے میں جہاں انسانیت کی خدمت بہت کم لوگ کرتے ہیں اور ایسے حالات میں ایسی معاشرے میں اتنا بڑا کام کرنا, اور معاشرہ کبھی بھی ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ہم سب دعا گو ہیں, پوری امت کو اور پوری پاکستانی قوم کو دعا گو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عیدی صاحب کے بھی اور بلقیس عیدی صاحب کے بھی درجات کو بلند کرے اور ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. وجہ فرمایا. علامہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ کس حد تک آپ نے عورتوں کا احساس کیا ہے, خواتین کا احساس کیا, کتنی بچیوں کی آپ ماں تھیں. وہی اپنے مشن جو ان کے شوہر کا مشن تھا اس پہ آپ کارآمد تھیں. آج وہ ہمیں نہیں آپ موجود. نے جب یہ خبر بریک کی تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی, سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے وہ, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. 10 صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی اور مرد اور عورت کو برابر پیرلل رکھا یہاں پر. سبحان اللہ. دونوں کی ذمہ داریاں خانوادگی امور میں الگ الگ ہیں, دونوں کو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے الگ الگ عطا کی ہیں, لیکن روحانی اور معنوی کمال میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک خاتون بھی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں روحانیت اور کمال کے مقامات کو, تقویٰ کے معاملات کو طے کر سکتی ہیں اور مدارس کو طے کر سکتی ہیں, جیسے کہ ایک مرد کے پاس امکان ہے ویسے خاتون کے پاس. تو چاہے مسلمان مرد ہوں عورت ہو, مومن مرد ہوں عورت ہو. لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. مرد ہوں یا عورتیں, یعنی یہ اس لیے ہمیں یاد آئی آیت کہ جس طریقے سے ان کے شوہر کا ایک طریقہ تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بھی یہ توفیق دی تھی. تو ہم ان کے شوہر کا تو ذکر کرتے ہیں اور بجا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلندتر فرمائے, لیکن ان کا ذکر کم ہوا. لیکن ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ ان کا ساتھ نہ ہوتا اور جب تک کہ ان کا پورا سپورٹ نہ ہوتا. دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے, جب تک کہ آپ کی فیملی آپ کے سپورٹ پہ نہ ہو تو آپ اس طرح سے کام کر ہی نہیں سکتے. تو اتنا بڑا جو کام ہو فلینتھروپی کا پوری دنیا میں ہو یا کم سے کم پورے پاکستان میں ہو, پاکستان کو ایک افتخار حاصل ہے, تو وہ کیسے ممکن تھا کہ جب تک کہ ان کا تعاون پورا نہ ہوتا. تو یقیناً جو کچھ ان کے شوہر نے کیا مرحوم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ثواب میں انہیں شریک رکھا ہوگا, اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے ثواب میں انہیں شریک رکھا. صحیح فرمایا. ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس اچھے کام کا ذکر کروں بلقیس عیدی صاحبہ سے منسلک. یعنی ایک تو اولاد کی تربیت بھی اپنے والد کے مشن پہ گامزن کر دیا, پھر خواتین کے لیے اتنا سارا کام کرنا, آج وہ ہمیں نہیں موجود. کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کے پیچھے, کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور عیدی صاحب کے پیچھے تو برملا کہا جا سکتا ہے کہ محترمہ بلقیس عیدی صاحبہ کا ہاتھ تھا, اور لوگ انہیں امی بلقیس بھی پکارتے تھے اور آپا بلقیس بھی پکارتے تھے, اور ہم نے ہمیشہ انہیں آپا بلقیس کے نام سے یاد کیا, اور بہت ہی صدمہ اور دکھ پہنچا ہے کہ آج بلقیس عیدی بھی ہمارے درمیان نہیں رہیں. لیکن جو شروعات ان دونوں نے کی تھی, حضرت عیدی صاحب نے اور ان کی زوجہ محترمہ نے, اور جو کام الحمدللہ لے کر چلے تھے, اور اب ہزاروں لوگ اس کام کے اوپر چل رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خدمت خلق کے اس یعنی روٹ پر کام کرنے میں وہ پائنیئر تھے. اب تو بے تحاشا ادارے ہیں الحمدللہ. تو حدیث شریف میں آتا ہے جس نے آغاز کیا ہو کسی اچھے کام کا, بعد میں جتنے لوگ وہ کام کریں گے ان کو ثواب ملے گا, لیکن جس نے آغاز کیا ہے سب کا ثواب ان کو ضرور پہنچے گا. اور ظلم کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے, خطا کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. یقیناً سب صدقہ جاریہ ہیں ان کے لیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے رب تعالیٰ اسے جمع دیتا ہے. آج بھی دیکھیں آپ عیدی صاحب کا ذکر موجود ہے, بلقیس عیدی صاحب کا بھی ذکر موجود رہے گا. جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر موجود رکھے گا. وجہ فرمایا آپ نے. روایت کا مفہوم ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس آئے, انہوں نے کچھ گوشت دیا انہیں اور کہا یہ تقسیم کر دیجیے. اللہ اکبر. تو کچھ تقسیم انہوں نے کر دیا تھا, کچھ رہ گیا تھا. تو حضور جب آئے تو انہوں نے کہا کچھ تقسیم کر دیا ہے اور کچھ رہ گیا ہے. تو حضور نے کہا کہ جو دے دیا ہے در حقیقت وہ رہ گیا ہے.
تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ جو تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. تو جو اپنی زندگی اللہ کے کام میں صرف کر دے اس کی زندگی ظاہری طور پر وہ وصال ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتی، وہ سلسلہ جاری و ساری ہے صدقہ جاری. میں اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب بلقیس عیدی صاحبہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، ہمارے پاس سے ان کا ذکر ختم نہیں ہوگا، مگر وہاں جس کو ہم کہتے ہیں دارالبقا ہے وہاں پہ آپ چلی گئی ہیں دار فانی سے کوچ کر کے. میں دعا بھی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتا ہوں، خاص طور سے ان کا کہ جن کے آج آل اولاد والے نسل والے بچے ان بزرگواروں کا کام ان کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں کسی بھی انداز سے، وہ بہت خوش قسمت ہیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو ان کو عطا کیا پروردگار نے. ہمارے یہاں بھی الحبیب ریسٹورنٹ نے افطار کا اہتمام کیا ہے، میں آپ کے خانوادے کے لیے بھی دعا گو ہوں، خاص طور پہ حاجی حضور بخش کلور صاحب کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں. زمزم بیکرز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک خاص اہتمام کیا ہے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ روزہ کھولتے ہیں آپ کی بدولت آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور تمام ساتھیوں کا تمام دوستوں کا. خبر غم تھی اس لیے میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ ندامت کے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں. البتہ یہ کہ میں آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھ سکتا ہوں کم وقت میں کہ یہ دوسرا عشرہ رمضان کا ہمارے لیے کس حد تک افسوسناک گزرتا ہے. ایسی خبریں 2016 میں 22 جون کو 16 رمضان تھی، شہید امجد صابری کا واقعہ ہم نے سنا. یہ ایسا حساس ماحول ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. البتہ کوشش یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے للہیت کے مقصد اور مشن کے ساتھ زندگی گزاریں. ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم اسی کی طرف سے اور اسی کے پاس لوٹنے میں ہماری عافیت ہے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ لوٹ کر آئیں گے، اذان آپ کو سنائیں گے اور پھر افطار کا اہتمام کریں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا